شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت بخیر ہوں گے اور آپ کو میری تمام داستانیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی داستان آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی داستان کی جانب۔ یہ داستان 1310 عیسوی میں مشہور عربی تاریخ دان ابو الحسن الفاسی جو مراکش کے رہائشی تھے اور ان کی کتاب روض القرطاس یعنی اوراق کے بہات میں منقول ہے۔ ایک عظیم المرتبت خاتون فاطمہ بنت محمد الفہریہ القریشیہ جو سن 200 ہجری میں قیرون میں پیدا ہوئی، نسبی طور پر قریشی اور بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا لقب ام البنین تھا۔ ان کا خاندان پیدائشی امیر کبیر نہیں تھا۔ ان کے والد محمد الفہری جو کہ ایک کامیاب تاجر تھے، جو تجارت کے دوران قیرون سے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ فاطمہ الفہری اور ان کی عظیم المرتبت سوچ اور کردار کی داستان ان کے والد کی وفات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ داستان نہ تو کسی سلطان کی، نہ ہی کوئی لشکر کشی اور نہ ہی کسی محل یا محلاتی سازشوں کی ہے۔ یہ داستان ایک عظیم المرتبت ہاشمی سیدہ کی ہے جن کی تربیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی خوشبو اور رگوں میں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا خون تھا، جن کا زیور علم تھا۔ اسلامی تاریخ میں جہاں مردوں کی شجاعت کے قصے موجود ہیں، وہی کے خاموشی سے لکھا گیا ایک سنہرا باب فاطمہ الفہری کے نام ہے۔ 9ویں صدی عیسوی یعنی کہ 200 ہجری کے آس پاس مراکش کا شہر فاس، ایک شہر جہاں سحر کی اذان، مدرسوں کی گونج اور بازاروں کی خوشبو ایک ایسی تہذیب کی نشانی تھی جو دنیا کی رہنما تھی۔ فاطمہ الفہری نہ کوئی شہزادی، نہ عالمہ، نہ مفکرہ، بس ایک عام سی لڑکی مگر دل میں غیر معمولی خواہش لیے ہوئے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کاش علم ہر در پر دستک دے، کاش ہر بچہ علم کی روشنی سے آنکھیں کھولے۔ پھر ایک دن جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور وراثت میں دولت تھی مگر فاطمہ الفہری کا دل خالی تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا محل بناؤ، شادی کرو اور تجارت کرو۔ فاطمہ الفہری نے جو کیا وہ تاریخ میں ایک روشن باب کی طرح آج بھی چمک رہا ہے۔ اعلیٰ خاندان بنو ہاشم اور اسی خاندان کی روشنی، فاطمہ الفہری کی عظیم سوچ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی داستان آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ فاطمہ الفہری نے روزے رکھنے شروع کیے، ہر رات آنکھ پھیلائے دعا کرتے، یا اللہ وہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو کبھی نہ رکے، جس کی روشنی قیامت تک رہے، جو تیرے علم کی خوشبو پھیلائے۔ اور پھر سن 879 عیسوی یعنی کہ سن 245 ہجری شہر فاس، فاطمہ الفہری نے اپنی ساری دولت، اپنا گھر، اپنی آرام سے زندگی سب قربان کر دی۔ وہ صرف ایک خواب رکھتی تھی، ایک ایسا ادارہ جہاں نہ مذہب دیکھا جائے نہ نسل، بس علم دیا جائے اور روح جگائی جائے۔ یوں بنی جامعۃ القروجین۔ یہ شروع مسجد سے ہوئی تھی مگر جلد ہی علم کا قلعہ بن کر ابھری۔ یہاں بیٹھتے تھے فقہا، اتباع، فلسفی اور وہ طلباء جو ایک نئی دنیا بنانے آئے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ فاطمہ الفہری نے ایک ایک اینٹ کی نگرانی خود کی اور روزے کی حالت میں کی۔ جس دن آخری اینٹ لگ چکی تب فاطمہ الفہری نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ یہ سجدہ آج بھی حسین علیہ السلام کے سجدہ کربلا کی طرح آج بھی فاس شہر کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم، جسے عام طور پر ہم یونیسکو سے بھی جانتے ہیں، نے 1963 میں القروجین جامعہ کو دنیا کی سب سے پرانی اور آج بھی جاری تعلیمی سرگرمیوں کی بنا پر اس جامعہ کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا ہے اور اسے ایک تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ جامعہ القروجین سے وہ دماغ نکلے جنہوں نے آکسفورڈ، کیمبرج اور یورپ کی جامعات کو جنم دیا۔ مگر فاطمہ الفہری نہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں گئی، نہ نام کا تمغہ مانگا، نہ کوئی سکہ، مگر سرمایہ صرف اخلاص اور علم سے محبت۔ 12 صدیوں پہلے تب ایک عورت نے علم کی بنیاد رکھی۔ اس داستان کے اختتام پر کچھ سوالات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو کیا دے رہے ہیں؟
کیا ہم ان کے دلوں میں علم کے چراغ جلا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں صرف ظاہری دنیا کے خواب دے رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں صرف شہزادی بننے کا خواب دے رہے ہیں یا علم کی مجاہدہ بننے کا حوصلہ؟ ہمارے گھروں میں علم کی خوشبو ہے یا صرف ڈگریوں کا بوجھ؟ کیا علم صرف نوکری کے حصول کا ذریعہ ہے یا دلوں کو نور سے بھرنا؟ ماں الفہری کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ علم مردوں کی میراث نہیں، عورت بھی امت کا چراغ بن سکتی ہے اگر نیت خالص ہو، ہاتھوں میں سونے کا کنگن نہ بھی ہو تب بھی علم سے ساری دنیا روشن ہو سکتی ہے۔ آج جب آپ علم حاصل کریں، جب کسی کتاب کو چھوئیں، جب کسی مسجد یا جامعہ کی دہلیز پار کریں، لمحے کے لیے رک کر سوچئے گا ضرور کہ ایک عورت تھی جس نے یہ سب بغیر شور کیے، بغیر شہرت کے، صرف خلوص اور نیک نیتی سے یہ جامعہ القروبین کو ممکن بنایا۔ اس کا نام تھا فاطمہ الفہری۔ یاد رکھیں کہ ایک عورت اگر اخلاص کے ساتھ علم کی نیت کرے تو وہ صرف ایک عمارت نہیں، پوری امت کا مستقبل بنا سکتی ہے۔ یہاں پر میں اپنی آج کی داستان کا اختتام کروں گا۔ اور اب آخر میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامعہ ترمذی 3605، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنعانہ کا اور بنی کنعانہ میں سے قریش کا اور قریش میں بنو ہاشم کا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ اگر آپ کو میری داستان بنو ہاشم کا چراغ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔